بنگلہ دیش میں بڑی تعداد میں طلبہ کے احتجاجوں نے ریاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور اب تک ان احتجاجوں میں 19 طلبہ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان احتجاجوں کا مقصد کوٹا سسٹم کو ختم کرنا ہے۔ یہ کوٹا سسٹم کے خلاف بنگلہ دیش کے اندر اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جس کو 2018 میں سپریم کورٹ نے ختم کر دیا تھا۔ اب پھر سے گورنمنٹ اس کو ری انسٹیٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ کوٹا سسٹم کچھ اسپیسیفک گروپس کو دیا جاتا ہے، جس میں فریڈم فائٹرز ہیں، کچھ ایتھنیسٹیز کے گروپس ہیں، اور ڈسٹرکٹ وائز کچھ کوٹا دی جاتی ہے جابس کی۔ تو جو بنگلہ دیش کے اندر اسٹوڈنٹس جو میرٹ پہ آگے آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اس کے خلاف یہ احتجاج ایک ہفتے سے جاری ہے، جس میں جو اتھارٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو مار رہی ہیں اور اریسٹ کر رہی ہیں۔ اس میں 19 طلبہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر طلبہ جو ہیں وہ اکثر احتجاجوں میں نظر آتے رہتے ہیں اپنے ایجوکیشن ریفارمز کے لیے، اور دوسرے گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، جو اینٹی پیپل پالیسیز ہیں، اس میں بنگلہ دیش کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت بڑا ایکٹیو ملتا ہے۔ بنگلہ دیش کے اس اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کے کانٹیکس میں ہم بات کریں گے تاریخ کے ان بڑے بڑے پروٹیسٹ کی جو اسٹوڈنٹ کی طرف سے لیڈ کیے گئے ہیں، اور یہ 50-55 سال جو ہمیں ملتے ہیں پاسٹ کے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹس کس طریقے سے آگے آتے رہے ہیں ان احتجاجوں میں۔ فرانس کے اندر بہت بڑی موومنٹ چلی 1968 میں، جو اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی، اور وہ فرانس کی اسٹوڈنٹ موومنٹ ان گورنمنٹ پالیسیز کے خلاف تھی جو کہ اینٹی پیپل پالیسیز تھی، اور زیادہ سے زیادہ وہ پالیسیز کیپٹلسٹ کو فیور کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد فرانس کے اندر بہت بڑے ریفارمز آئے۔ اس کے بعد جو ہمیں سب سے بڑے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ ملتے ہیں وہ امریکہ کے اندر ملتے ہیں، جو ویتنام وار میں امریکہ کی انوالومنٹ کے خلاف نکالے گئے امریکہ کے اندر، اور اس میں ان سولجرز کی فیملیز بھی تھیں جو ویتنام کے اندر امریکی فوج کا حصہ بن کے لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد ہمیں تیانمن اسکوائر کے نام سے ایک مزاحمت چائنا کے اندر ملتی ہے، جو ڈین زیاؤپنگ کی پالیسیز کے خلاف احتجاج ہے۔ اس میں سب سے بڑا رول اسٹوڈنٹس پلے کر رہے تھے چائنا کے اندر، اور اس کے بعد بھی چائنا کے اندر ریفارمز لانا حکومت کے لیے بہت ضروری بن گیا۔ اس کے بعد ہمیں ریسنٹ ہسٹری میں عرب اسپرنگ ملتا ہے، جو کہ 2011 میں عرب کنٹریز کے اسٹوڈنٹس نے لیڈ کیا، اور وہ عرب اسپرنگ دنیا کا آج منی ریولوشن مانا جاتا ہے۔ صرف فیل وہ اس وجہ سے ہوا کہ اس وقت ان لوگوں کے پاس، ان اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی ویژن یا کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، جس کی وجہ سے امریکہ نے ڈفرینٹ طریقے سے ان پروٹیسٹ کو بسٹ کیا، اور پھر وہاں پہ کس طریقے سے امریکہ نے ڈکٹیٹرشپ نافذ کی ڈفرینٹ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں اس پوری ویو کو ختم کرنے کے لیے۔ اب 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ میں فرق صرف اتنا ہے کہ 20ویں صدی کے جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ تھے وہ بیسیکلی آئیڈیولوجیکل بیسس پہ ابھرے ہوئے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ تھے، جس میں آپ کو سوشلسٹ اینڈ مارکسسٹ ایلیمنٹ زیادہ ملے۔ 21ویں صدی کے اندر اسٹوڈنٹس کے ان پروٹیسٹ کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ایجوکیشن کی جو افورڈیبلٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اور امریکہ سے لے کر یو کے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز آپ دیکھیں تو فیس ہائکس کتنی ہو رہی ہیں، ایجوکیشن کو مکمل طور پہ پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ ایک نیو لبرل ایکسپیکٹ کے کانٹیکس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کو کیسے نیو لبرلائز کیا جا رہا ہے۔ صرف اور صرف ایجوکیشن کیپٹلسٹ ایجنڈا سرو کر رہا ہے۔ امریکہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ گریجویٹ کرنے کے بعد بھی اسٹوڈنٹس 10-10 سال تک وہ لونز جو ہیں وہ پے آف کر رہے ہوتے ہیں، جو انہوں نے اپنی ایجوکیشن کے دوران، گریجویشن کے دوران لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو امریکہ کے اندر فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی میجورٹی آف فیمیل اسٹوڈنٹس ان امریکہ ایسکورٹ کا کام کرتی ہیں پارٹ ٹائم، اور اس طریقے سے خود کو سپورٹ کرتی ہیں، اپنی ایجوکیشن کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یو کے اندر بھی ایک تمام بڑا ایشو تھا ایجوکیشن کا۔ جیریمی کوربن جو پچھلی الیکشن میں جس نعرے پہ آگے آ رہا تھا وہ تھا ہی ایجوکیشن کا نعرہ۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ہمارے پاس جس طریقے سے ایجوکیشن مہنگی کی جا رہی ہے، اس کی افورڈیبلٹی بہت کم ہو رہی ہے، اور یہ ایجوکیشن آگے چل کے لون بیسڈ ایجوکیشن بن جائے گی، اور ہم اس ایجوکیشن سے وہی سرمایہ دار، وہی کیپٹلسٹ ارن کریں گے جو آج زندگی کے ہر شعبہ سے آلریڈی کر رہے ہیں۔ اس فینومینن کے بعد پوری دنیا کے اسٹوڈنٹس کے اندر آپ ایک انسیکیورٹی دیکھیں گے، جابس کو لے کر، اپرچونٹیز کو لے کر، وہ ایکول چانسز نہیں دیے جا رہے۔ ڈیفینیٹلی جب ایجوکیشن ایکول بیسس پہ نہیں دی جا رہی، ایک ایلیٹ کے لیے ایجوکیشن الگ ہے، ایک مڈل کلاس کے لیے ایجوکیشن الگ ہے، اور ایک لوور کلاس کے لیے تو ایجوکیشن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس نے بہت خود کو انسیکیور فیل کرنا شروع کیا مارکیٹ کے اندر، اور اس کے علاوہ اے آئی کی ایمرجنس کے بعد اور زیادہ دنیا کے اندر جاب شرنک ہو رہی ہیں اور ہوں گی۔ یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ بہت سی ایسی رپورٹس ہیں کہ 2035 تک جابس کا ریشو جو ہے وہ دنیا کے اندر 40% تک کم ہو جائے گا، کیونکہ بہت سے کام اے آئی کر رہا ہوگا اور ہمیں وہاں پہ ہیومن جابس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ ایک بہت الگ کرائسس ہے، جس کی وجہ سے پھر وارفیئر ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ نئے جنگوں کا آغاز ہوگا، جیسے لوگ مریں اور امپلائمنٹ اپرچونٹیز کم کریٹ کرنی پڑے لوگوں کے لیے۔ تو اس ساری سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس تو ویسے بھی پروٹیسٹ
ज़िंदगी के जो बाकी मसाइल हैं उनके हवाले से भी बहुत कम होते हैं। तो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट तो ना होने के बराबर हैं, क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर लीगल नहीं है। उनको डिफरेंट केसेस में, सेडिशन के केसेस में चार्ज किया जाता है, हरास किया जाता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स बहुत कम निकलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी स्टूडेंट्स का केस जो है वो बहुत जेन्युइन है। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कल्चर है वो कल्चर बहुत ही अनएकेडमिक और आपको एक फ्यूडल किस्म का कल्चर मिलेगा। मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेसर्स और फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो पॉलिटिकल भर्तियों का हिस्सा होते हैं। सिंध के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा है। कोई अच्छी फैकल्टी ना होने के बावजूद भी आप देखें कि फ़ीस कितनी ज़्यादा ली जाती है। तो इन सब का जो हल है वो ये है कि हमें ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए, हमें मुत्तहद होना चाहिए अंडर एनी लीडरशिप, अंडर एनी आइडियोलॉजी एंड अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन। जब तक हम किसी आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुत्तहद नहीं होंगे, हम कोई खातिर ख्वाह स्टूडेंट तहरीक नहीं चला सकते, हम कोई खातिर ख्वाह समाजी तहरीक नहीं चला सकते। जिस तरीके का हमारे पास सोशल इंजस्टिस पाकिस्तान में चल रहा है, तो उसके बाद तो बहुत ही ये इमेजिन करना मुश्किल है कि इस तरीके की कोई तहरीक पाकिस्तान के अंदर पैदा होगी। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न टाइम्स में जो भी बड़े बड़े रिफॉर्म्स हमें दुनिया के अंदर रिवॉल्यूशंस रिफॉर्म्स मिलते हैं, वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की वजह से आए हैं, वो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से आए हैं, जिन्होंने यूथ को एक प्लेटफॉर्म के अंदर इकट्ठा किया है। इस सारे सिनेरियो के अंदर इस चीज़ को भी एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया के अंदर एक विजनरी लीडरशिप का गैप क्यों है। जो भी रेजिस्टेंस होती है वो पैकेट्स में होती है और शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस होती है और उसके बाद वो खत्म हो जाती है, फिर उस चीज़ का नामो निशान नहीं होता और ये एक बबल है जो कि बहुत जल्दी फट जाता है। कोई हमें उनके कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इनका क्या रीज़न है, क्यों इस वजह से हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर? जो रीज़न मुझे समझ आता है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जनरेशनल डीजनरेशन का टाइम है। क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डमी किस्म के माइंड्स पैदा किए जा रहे हैं, कोई अच्छे ब्रेन्स नहीं पैदा किए जा रहे जो किसी को लीड करें। और सबसे बड़ी बात कि आइडियोलॉजिकल जो डिस्कोर्सेस हैं दुनिया के अंदर, उनसे स्टूडेंट्स को डिस्कनेक्ट रखा जा रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है। हिस्ट्री से स्टूडेंट्स को डिस्कनेक्ट रखा जा रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है कि हम आज ऐसी कोई लीडरशिप, कोई विजनरी लीडरशिप नहीं क्रिएट कर पा रहे, सिर्फ पैकेट्स में रेजिस्टेंस कर रहे हैं और वो रेजिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है। पूरी दुनिया के अंदर ये हो रहा है, मसला पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन हमारे पास वो लीडरशिप नहीं है जो कि टफ टाइम इस स्टेटस को और पूरी दुनिया के एस्टेब्लिशमेंट को दे सके।